بسم الله الرحمن الرحيم. ومنقطعة وهي ما تكون بمعنى بل مع الهمزة كما رأيت شبحا من بعيد وقلت إنها لإبل على سبيل القطع ثم حصل لك شك أنها شاة فقلت أم هي شاة تقصد الإعراض عن الإخبار الأول والاستئناف بسؤال آخر معناه بل أي شاة. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ام کی دوسری قسم ام منقطع کو بیان کر رہے ہیں۔ ام کی دو قسمیں ہم نے پڑھی تھی نا کل کے سبق میں، ام متصلہ اور ام منقطعہ۔ آج ہم ام منقطعہ کی سب سے پہلے تعریف پڑھیں گے۔ ام منقطعہ وہ ام ہوتا ہے جو بل کے معنی میں ہوتا ہے اور اس کا استعمال حمزے کے ساتھ ہوتا ہے۔ بلکہ یہ بل کے معنی میں ہوتا ہے اور حمزہ کے معنی میں ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے پہلے کلام سے آپ اعراض کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے کلام سے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اعراض۔ مثلا آپ نے دور سے کوئی شبیہ دیکھی، کوئی شکل دیکھی دور سے، تو آپ نے کہا کہ انہا لعبل، یقیناً وہ اونٹ ہے۔ پھر آپ کو شک ہوا کہ وہ اونٹ نہیں ہے بلکہ بکری ہے، تو پھر آپ کہتے ہیں ام ہی شاتن، بلکہ وہ بکری ہے۔ تو آپ نے پہلے کلام سے اعراض اور دوسرے سوال کی ابتدا کا قصد کیا۔ مثلا آپ یوں کہنا چاہتے ہیں بل ہی شاتن، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بل ہی شاتن، کہ آپ نے جو پہلی چیز دیکھی تھی اس سے آپ نے اعراض کر دیا اور دوسری چیز کی طرف آپ چلے گئے۔ ومنقطعۃ ام منقطعہ وہی ما تکون بمعنی بل مع الحمزہ، یہ وہ ہوتا ہے کہ جو ایسے بل کے معنی میں ہو جو حمزہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، ایسے بل کے معنی میں ہو جو حمزہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ کمار آئی تھا، جیسے آپ دیکھتے ہیں شبہ من بعید، دور سے ایک صورت کو، وقلت، اور آپ کہتے ہیں انہا لعبل، کہ بے شک وہ اونٹ ہے، علی سبیل القطع، یقینی طور پر آپ کہہ رہے ہیں۔ ثم حصل لک، پھر آپ کو حاصل ہوتا ہے شک، شک انہا شاتن، کہ بے شک وہ بکری ہے۔ فقلت، آپ پھر کہتے ہیں ام ہی شات، تقصد الاعراض، آپ کا مقصد اعراض کرنا ہے، یعنی الاخبار الاولی، پہلی خبر سے، والاستئناف بسؤال آخر، اور دوسرے سوال کے ساتھ ابتدا کرنا ہے۔ گویا کہ آپ یوں کہتے ہیں بل اہی شاتن، بلکہ کیا وہ بکری ہے؟ یعنی ابھی بھی آپ شک کے اندر ہیں، آپ کو مکمل یقین نہیں ہوا۔ اس لیے ہم نے کیا کہا تھا کہ یہ اس بل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ جو بل حمزہ کے ساتھ ہو، جیسے اس مثال میں آپ نے تو اتنا ہی کہا نا، ام ہی اشاتن، اب یہاں پر ام بل اس کے معنی میں ہے، بلکہ کیا وہ بکری ہے؟ یعنی آپ کو ابھی بھی شک ہی ہے، کیونکہ آپ دور سے دیکھ رہے ہیں، آپ کو ابھی بھی یقین نہیں ہوا، اس لیے آپ تھوڑی شک والی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں ام ہی اشاتن۔ اب یہاں پر ام بل اور حمزہ استفہام کے معنی میں ہے۔ وعلم ان ام المنقطعة لا تستعمل الا في الخبر كما مر وفي الاستفهام نحو عندك زيد ام عمرو۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ام منقطع کے استعمال کی صورتیں بیان فرماتے ہیں۔ ام منقطع کے استعمال کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، خبر کے بعد استعمال ہو، اس کے بعد استعمال ہو خبر کے بعد، جیسے دیکھیں نا یہاں پہلے آپ نے خبر دی نا، یہ اس مثال میں جو اوپر ہم نے پڑھی تھی، انہا لعبل، یہ ایک آپ نے خبر دے دی، اس کے بعد پھر آپ ام لے کر آئے، آپ نے کہا ام ہی اشات، تو یہ خبر کے بعد استعمال ہوتا ہے۔ نمبر دو، استفہام کے بعد استعمال ہو، اور یہ اس وقت ہوگا جب متکلم کا ارادہ ہو پہلے استفہام سے اعراض کرنے کا، اور ام منقطع کے بعد چیز سے متعلق سوال کرنے کا۔ جیسے آپ کہتے ہیں اعندک زید ام عمرو، یہاں پر پہلے زید کے بارے میں سوال کیا گیا ہے، پھر اس سے اعراض کر کے امر کے موجود ہونے کے بارے میں سوال کیا گیا۔ یہ ام کے استعمال کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کیا تھی کہ یہ خبر کے بعد استعمال ہوگا، اور دوسری یہ استفہام میں استعمال ہوگا۔ استفہام میں استعمال ہونے کا کیا مطلب؟
کہ پہلے آپ استفہام کرتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں، لیکن آپ سوال اس چیز کے بارے میں کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے، آپ کسی اور چیز کے بارے میں کرنا چاہ رہے ہو، غلطی سے آپ وہ بات کر دیتے ہیں، پھر آپ اصل چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ مثلا آپ کہتے ہیں آئندہ کا زید، کیا آپ کے پاس زید ہے؟ یعنی آپ یہ کہنا نہیں چاہ رہے تھے، آپ کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ کے پاس کیا امر ہے، لیکن غلطی سے آپ نے کہہ دیا آئندہ کا زید، کیا آپ کے پاس زید ہے؟ پھر ام کے ذریعے سے آپ نے اپنے پچھلے سوال سے کیا کر لیا؟ اعراض، کہ میرا سوال زید سے متعلق نہیں ہے بلکہ میرا سوال امر سے متعلق ہے۔ وعلم، اور آپ جان لیں ان ام المنقطع، کہ بے شک ام منقطع لا تستعمل، وہ استعمال نہیں کیا جاتا الا فی الخبر، مگر خبر میں، کما مرہ، جیسا کہ گزر چکا ہے اوپر والی مثال میں، وہ فی الاستفہام، اور اس کا استعمال کیا جاتا ہے استفہام میں، اور استفہام میں بھی آئے گا اسی مقصد کے لیے کہ آپ اپنی پچھلی بات سے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اعراض۔ نحو، جیسے آئندہ کا زید، کیا آپ کے پاس زید ہے؟ لیکن آپ زید سے متعلق سوال کرنا نہیں چاہ رہے تھے، غلطی سے آپ نے کہہ دیا، تو اس کے فوراً بعد ہی آپ نے کہا ام عمرن، کیا عمر آپ کے پاس ہے؟ سالتا، آپ نے سوال کیا اولن پہلے، عن حصول زید، زید کے موجود ہونے کا، ثم ازربتا، پھر آپ پھر گئے عن السوال الاول، اپنے پہلے سوال سے، واخذت فی السوال، پھر آپ نے اور آپ نے شروع کر دیا سوال کرنا عن حصول امر، امر کے موجود ہونے کے بارے میں۔ ولا وبل ولكن جميعها لثبوت الحكم لأحد الأمرين معينا، یہاں سے مصنف رحمہ اللہ حروف عاطفہ میں سے نمبر 8 لا، نمبر 9 بل، اور نمبر 10 لاکن سے متعلق تفصیل بیان فرما رہے ہیں۔ یہ تینوں حروف، لا بھی، بل بھی، اور لاکن بھی، یہ تینوں حروف دو چیزوں، یعنی معطوف اور معطوف علیہ میں سے کسی ایک معین چیز کے لیے حکم کو ثابت کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ یہ تینوں حروف دو چیزوں، کون کون سی؟ معطوف اور معطوف علیہ میں سے کسی ایک معین چیز کے لیے حکم کو ثابت کرنے کے لیے وضع کیے گئے، لیکن ان میں تھوڑا سا فرق بھی ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ سب سے پہلے جو لا ہے، لا معطوف سے اس حکم کی نفی کرتا ہے جو معطوف علیہ کے لیے ثابت ہو، معطوف سے اس حکم کی کیا کر دیتے ہیں؟ نفی، جو معطوف علیہ کے لیے ثابت ہوتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں جاءنی زید، میرے پاس زید آیا، اب زید سے متعلق آپ نے حکم لگا دیا آنے کا، لیکن آپ امر سے متعلق اس حکم کی نفی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ فوراً کہتے ہیں لا امر، امر میرے پاس نہیں آیا۔ اور جو بل ہے، یہ معطوف علیہ سے اعراض اور معطوف کے لیے حکم ثابت کرنے کے لیے آتا ہے۔ جیسے آپ نے کہا جانی زید، میرے پاس زید آیا، لیکن پھر آپ نے کہا بل امر، بلکہ امر میرے پاس آیا، یعنی پہلے آپ آنے کا حکم زید پر لگاتے ہیں، پھر فوراً ہی آپ اس سے اعراض کرتے ہیں اور امر کے اوپر آنے کا حکم لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح لاکن، یہ استدراک کے لیے آتا ہے۔ استدراک کس کو کہتے ہیں؟ یہ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ آپ ایک کلام کرتے ہیں، اس کلام سے ایک وہم پیدا ہوتا ہے، اس کو دور کرنے کے لیے پھر آپ لاکن کا استعمال کر دیتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس سے پہلے حرف نفی کا ہونا لازم ہوتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں ما جانی زید، میرے پاس زید نہیں آیا، اب اس سے مخاطب کو یہ وہم ہو سکتا تھا کہ جب زید نہیں آیا تو زید کے ساتھ تو اکثر امر بھی پھرتا رہتا ہے، وہ بھی نہیں آیا ہوگا، لیکن آپ نے فوراً کہا لیکن امر ہو جا، لیکن امر آیا ہے۔ اسی طرح آپ کہتے ہیں قام بکرن، کہ بکر کھڑا ہوا، آپ کو پتا تھا کہ جو کام بکر کرتا ہے وہ خالد بھی کرتا ہے، تو آپ نے یہ سمجھا کہ جب بکر کھڑا ہوا ہے تو خالد بھی کھڑا ہو گیا ہوگا، لیکن فوراً ہی متکلم نے آپ کے وہم کو سمجھا اور اس نے آپ کا وہم لاکن لگا کر دور کر دیا، اور آپ اس نے کہا لاکن خالد لم یقم، کہ خالد نہیں کھڑا ہوا، بس بکر ہی کھڑا ہوا ہے۔ لا وبل ولکن جمیعها، یہ سارے کے سارے لثبوت الحکم، حکم کو ثابت کرنے کے لیے آتے ہیں، لأحد الامرین، دو امروں میں سے کسی ایک کے لیے، یا دو امروں سے مراد کون ہے؟ معطوف اور معطوف علیہ، معینا متعین طور پر۔ اما لا، برہ لا، فلنفی ما وجب للاول عن الثانی، یہ نفی کرتا ہے، لا نفی کرتا ہے اس چیز کی جو ثابت ہوتی ہے پہلے کے لیے، یعنی معطوف علیہ کے لیے، نفی کس سے کرتا ہے؟ عن الثانی، دوسرے سے، یعنی معطوف سے یہ نفی کر دیتا ہے۔ نحو، جیسے جانی زید لا امر، میرے پاس زید آیا ہے، امر نہیں آیا۔ اب آپ نے آنے کی
نفی نہیں کی، زید سے آپ نے آنے کی نفی نہیں کی، بلکہ زید پر تو آنے کا حکم لگایا ہے، لیکن امر سے آپ نے نفی کی ہے۔ وبل الاضراب یعنی الاول، بل جو ہے یہ پہلے سے پھیرنے کے لیے آتا ہے کلام کو، بل اس بات لسانی اور دوسرے کے لیے ثابت کرنے کے لیے آتا ہے، اوپر کا بالکل الٹ ہے۔ لا کیا کرتا ہے، وہ دوسرے سے پھیرتا ہے یعنی معطوف سے، اور معطوف علیہ کے لیے حکم ثابت ہوتا ہے، لیکن بل کیا کرتا ہے، بل جو ہے یہ پہلے سے بات کو پھیرتا ہے اور دوسرے کے لیے بات کو ثابت کرتا ہے۔ جیسے آپ نے کہا جانی زید، میرے پاس زید آیا، بل امر، بلکہ امر آیا، اس کا مطلب یہ کہ زید نہیں آیا، زید کے آنے کی آپ نے کیا کر دی، نفی۔ وہ مانا ہو، اور اس کا معنی یہ بل جانی امر، بلکہ امر میرے پاس آیا۔ ما جا بکر بل خالد، بکر نہیں آیا بلکہ خالد آیا ہے، بلکہ خالد، بکر نہیں آیا بلکہ خالد، یعنی آپ نہ آنے کی بات بکر سے متعلق کرنا ہی نہیں چاہ رہے تھے، وہ غلطی سے آپ نے کر دی، تو فوراً آپ نے اپنی غلطی سے رجوع کیا اور آپ نے کہا بل خالد، خالد میرے پاس نہیں آیا۔ ولیکن للاستدراک، اور لیکن جو ہے یہ استدراک کے لیے آتا ہے، استدراک کی بات پیچھے میں بتا چکا ہوں کہ متکلم کے جب آپ بات کرتے ہیں تو مخاطب کے ذہن میں ایک وہم پیدا ہوتا ہے، تو اس وہم کو دور کرنے کے لیے لیکن کا استعمال ہوتا ہے۔ وَيَلْزِمُهَا النَّفْيُ قَبْلَهَا، اس سے پہلے نفی کا ہونا ضروری ہے۔ نحو جیسے ما جانی زید، زید میرے پاس نہیں آیا، اب یہ زید اور عمر آپس میں ایک دوسرے کے سخت قسم کے دوست ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ زید نہیں آیا ہوگا تو عمر بھی نہیں آیا ہوگا، تو متکلم آپ کے وہم کو سمجھ گیا، اس نے فوراً کہا لیکن امر جا، لیکن امر میرے پاس آیا ہے۔ او بعدہا، یا نفی جو ہے وہ لیکن کے بعد، ایسے نفی کا ہونا ضروری ہے، یہ بات نہیں ہے کہ نفی پہلے ہوگی یا بعد میں ہوگی، اس لیے مصنف نے یہاں پر وہم پیدا ہو رہا تھا نا کہ ہو سکتا ہے کہ نفی کا پہلے ہونا ضروری ہو، تو مصنف نے بھی ختم کیا اس وہم کو اور کہا او بعدہا، کہ یا نفی اس کے بعد ہوگی، نحو جیسے قام بکر، بکر کھڑا ہوا، اب آپ کو پتا تھا کہ جب بکر کھڑا ہوتا ہے تو خالد بھی کھڑا ہو جاتا ہے، متکلم آپ کی اس وہم کو سمجھ گیا، اس نے فوراً کہا لیکن خالد لم یکن، لیکن خالد کھڑا نہیں ہوگا۔ فصل فی حروف التنبیہ، یہ فصل ہے حروف تنبیہ کے بارے میں۔ سب سے پہلے تو ہم حروف تنبیہ کی تعداد پڑھیں گے اور پھر ہر ایک کو مثالوں کے ساتھ سمجھیں گے۔ حروف تنبیہ کی تعداد یاد رکھیں تین ہے، تین حروف تنبیہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، الا نمبر ایک، اما نمبر دو، اور ہا نمبر تین۔ الا، اما اور ہا، یہ تین حروف کس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تنبیہ کے لیے، مخاطب کو جگانے کے لیے، اور یہ ایسے حروف ہیں جو مخاطب کو خبردار کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہیں، تاکہ اس سے کلام کا کوئی حصہ فوت نہ ہو جائے۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا مشتری ہوشیار باش، وہ کیوں لکھا ہوتا ہے، آپ مخاطب کو جو چیز خرید رہے ہیں اس کو ہوشیار کر رہے ہیں کہ خیال کرنا کہیں یہ سوداگر آپ کو لوٹ نہ لے، یہ تاجر آپ کو لوٹ نہ لے، تو آپ ان الفاظ کے ذریعے سے مخاطب کو کیا کرتے ہیں، حاضر دماغ کر دیتے ہیں کہ وہ بات کو پورا سمجھے، کوئی بات اس سے رہ نہ جائے۔ پھر الا اور اما یہ دونوں جملے پر داخل ہوتے ہیں، پھر آگے عام ہے، چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو یا پھر وہ جملہ فعلیہ ہو، دونوں پر یہ داخل ہو جاتے ہیں، یہ دونوں پر داخل ہو جاتے ہیں، البتہ جو ہاں ہے یہ جملہ اسمیہ پر ہی داخل ہوتا ہے، لیکن جملہ اسمیہ کے ساتھ ساتھ یہ مفرد پر بھی داخل ہوتا ہے۔ ہم اسماء اشارات کی بحث میں یہ پڑھ چکے ہیں، ہم نے پڑھا تھا نا کہ ہاذا، اس میں ذا اس میں اشارہ ہے، ہاں تنبیہ کے لیے، ہاں اولائی، اولائی اس میں اشارہ ہے، ہاں اس میں تنبیہ کے لیے، اس میں اشارہ کی بحث آپ کو تھوڑی بہت سمجھ میں یاد ہو تو یا بات یاد آ گئی ہوگی کہ یہ بات ہم وہاں پڑھ چکے ہیں۔ فصل فی حروف التنبیہ، یہ فصل ہے حروف تنبیہ کے بارے میں، ثلاثۃ ان کی تعداد تین ہے۔ حروف یہ ایسے حروف ہوتے ہیں وضعت جن کو وضع کیا جاتا ہے لتنبیہ المخاطب، مخاطب کو تنبیہ کرنے کے لیے، اللہ، اب یہ لام کون سا ہے، لام کئی، یہ لام کئی ہم پڑھتے ہیں نا، یہ لام کئی ہے، تاکہ نہ فوت ہو، نہ رہ جائے، شیء من الکلام، اس سے کلام کا کوئی حصہ، وہی ہے ثلاثۃ۔ حروف تنبیہ ٹوٹل تین ہے، سب سے پہلے تعداد آ گئی، الا، اما اور ہا، فالا و اما، الا اور اما جو ہیں لا يدخلان، یہ داخل نہیں ہوتے، الا علی الجملۃ،
مگر جملے پر، اسمیتن کانت، وہ جملہ اسمیہ ہو چاہے. قولہ تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، الا انہم هم المفسدون. اب دیکھیں الا ان پر داخل ہوئے، اور ان کے بعد کون سا جملہ ہوتا ہے؟ جملہ اسمیہ. وقول الشاعر شعر. اب یہاں سے ایک شعر ذکر کیا ہے کہ جس میں الا، اما، الانی اما، اما کی دوسری مثال اما کی دی ہے. اما والذی ابکا واضحک والذی امات واحیا والذی امرہ الامر. اما آگاہ ہو جاؤ، قسم ہے اس ذات کی، اب کا جو ہنساتی بھی ہے، اب کا جو رلاتی بھی ہے، واضحک اور ہنساتی بھی ہے، والذی اور اس ذات کی قسم اماتا جو مارتی ہے، واحیا اور زندہ رکھتی ہے، والذی اور اس ذات کی قسم امرہ الامر، کہ جس کا حکم ہی حقیقی حکم ہوتا ہے. اب یہاں پر اما کی مثال دے دی، اور اما دیکھیں یہاں فعل پر داخل ہے، کیونکہ وہ قسمیہ ہے نا، اور وہ قسمیہ کا متعلق کون ہوگا؟ وہ قسم فعل. تو آگے جملہ فعلیہ ہے جس پر اما داخل ہے. او فعلیہ تنجا، وہ جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے. اما لا تفعل، ایک مثال دے دی اما کی. الا تضرب، یہاں پر الا تضرب فعل پر داخل ہے. وسالس ہاں، تیسرا حرف ہے ہاں، تدخل علی الجملہ، یہ جملے پر داخل ہوتا ہے. نحو جیسے ہا زید قائم. والمفرد، اور مفرد پر بھی داخل ہوتا ہے. نحو جیسے ہاذا اور ہاؤلا. ہاذا کے شروع میں ہا تنبیہ کے لیے، اور ہاؤلا کے شروع میں ہا تنبیہ کے لیے. حروف النداء خمسۃ، یہاں سے حروف ندا کو بیان فرماتے ہیں، پانچ ہیں. یا، ایا، حیا، ای اور حمزہ مفتوحہ. فَأَيْ وَالْحَمْزَةُ لِلْقَرِيبِ، ای اور حمزہ مفتوحہ یہ قریب کے لیے آتے ہیں. جب قریب آپ نے کسی کو آواز دینی ہو تو آپ ای کا استعمال کرتے ہیں. ای امرن، ای خالدن، ای حمزہ، ای شہیب. تو ای کا آپ استعمال کرتے ہیں جو قریب ہے. ایا اور حیا یہ آتے ہیں بعید کے لیے، بہت دور ہے عامر آپ سے، عمان میں بیٹھا ہوا ہے، تو آپ کہتے ہیں ایا عامرن، بہت دور ہے نا. حیا کا آپ استعمال کرتے ہیں دور کے لیے. اور یا جو ہے یہ قریب، بعید، متوسط سب کے لیے آتا ہے. D'accord. اس لیے Yana یہاں پر یہ Zizar بات آپ، Ando. جی جی عمر شریف بھی کچھ کہہ رہے ہیں. Non? Votre تو وہ کسی اور سے بات کر. Nifsan. اچھا، یا جو ہے یہ قریب، بعید اور متوسط سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس لیے جو آدمی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق حاضر و ناظر کا عقیدہ نہیں رکھتا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ استعمال کرتا ہے یا رسول اللہ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے کہ یا حرف ندا ہے، یہ بطور ندا کے آتا ہے. لیکن آپ بعید والے کے لیے بھی اس کو مخاطب کر سکتے ہیں. اب ایک آدمی کا عقیدہ اور نظریہ یہی ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر مبارک میں ہیں، اور اس حال پر ہیں جس حال میں اللہ رب العزت نے ان کو رکھا ہوا ہے. مزید کی تحقیق کی نہ ہمیں ضرورت ہے اور نہ ہم اس میں پڑھتے ہیں. تو وہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بطور محبت کے یا رسول اللہ کا لفظ بولتے ہیں تو وہ کوئی قابل ڈانٹ نہیں ہے. آپ اس کو عتاب نہیں کر سکتے کہ آپ یا رسول اللہ کا لفظ کیوں بول رہے ہیں، بولیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ یا کا لفظ بعید کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. وقد مر احکام منادا، اور منادا کے احکامات پیچھے گزر چکے ہیں. فصل حروف الایجاب ستۃ، حروف ایجاب وہ حروف جن کے ذریعے سے آپ مخاطب کو جواب دیتے ہیں، یہ 6 حروف ہیں. نعم، یہ کلمہ کلام سابق کو ثابت کرنے کے لیے آتا ہے، چاہے وہ کلام جو پہلے ہوا ہے وہ مثبت ہو یا منفی ہو. مثبت کی مثال، کسی نے آپ سے پوچھا اجا زید، کیا زید آیا ہے؟ آپ نے جواب میں کہا نعم، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ زید آ چکے ہیں. منفی کی مثال، کسی نے آپ سے کہا اما جا زید، کیا زید نہیں آیا؟ آپ نے کہا نعم، کیا مطلب کہ زید نہیں آیا. اور بلا، یہ کلمہ اس چیز کو ثابت کرنے کے ساتھ مختص ہے جس کی نفی ہوئی ہو، چاہے باعتبار استفہام کے نفی ہو، چاہے باعتبار خبر کے نفی ہو، بس نفی ہونی چاہیے. یہ کرے گا نفی والی چیز کو ثابت. جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اب یہاں بطور استفہام ہوا تو آپ نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، یعنی آپ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ پر رب ہیں.
اور مثال اس کی کہ باعتبار خبر کے نفی ہو کلام سابق میں، جیسے لم یقم زیدن، لما یقم زیدن، زید کھڑا کیوں نہیں ہوا؟ آپ نے کہا بلا، بلکہ کیا مطلب؟ قد قام، کہ وہ کھڑا ہو چکا ہے۔ اسی طرح ای ہے، یہ حرف استفہام کے بعد اس بات کے لیے آتا ہے، یہ حرف استفہام کے بعد کس کے لیے آتا ہے؟ اس بات کے لیے، اور اس کو قسم لازم ہے، یعنی قسم کا اس کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے حل کان کذا، کیا ایسا تھا؟ تو اور جواب میں کہتے ہیں ای واللہ، ہاں اللہ کی قسم۔ یہ باقی تین حروف بچ گئے، اجل، جیر اور انا، یہ خبر کی تصدیق کے لیے آتے ہیں، خواہ وہ خبر مثبت ہو یا منفی ہو۔ جیسے کہا جائے جا زید، اور جواب میں کہا جائے اجل، جیر یا انا، یعنی آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اصدقو کا فی حاضر خبر، میں اس خبر میں آپ کی کیا کر رہا ہوں؟ تصدیق کر رہا ہوں۔ فصل حروف الایجاب ستۃ، حروف ایجاب 6 ہیں۔ نعم، نعم، بلا، اجل، جیر، انا اور ای۔ اما نعم، برحال نعم، فلی تقریر کلام سابق، یہ کلام سابق کو ثابت کرنے کے لیے آتا ہے، مثبتاً، وہ کلام چاہے مثبت ہو، او منفی یا کلام منفی ہو، نحو جیسے اجا زید، کسی نے سوال کیا کیا زید آیا ہے؟ قلت، آپ نے کہا نعم، جی ہاں، کیا مطلب بنتا ہے اس کا؟ کہ جی ہاں زید آیا ہے۔ یا کس نے سوال کیا اما جا زید، کیا زید نہیں آیا؟ قلت، آپ نے کہا نعم، جی ہاں، کیا مطلب؟ کہ وہ نہیں آیا، یعنی جو متکلم سوال کر رہا ہوتا ہے اس کے سوال کے مطابق آپ اس کو جواب دے دیتے ہیں۔ وہ بلا، اور جو بلا ہے تختص، یہ خاص کیا گیا ہے بی ایجاب، ایجاب کے ساتھ، ما، اس چیز کے ایجاب کے ساتھ جس کی نفیہ نفی کی گئی ہو استفہامن، چاہے وہ نفی استفہامن ہو، فقولی تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اب یہاں پر استفہامن نفی کی گئی ہے اس چیز کی کہ میں واقعی تمہارا رب ہوں، اس چیز کی نفی کی گئی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، اس کی کیا کر دی گئی؟ نفی کر دی گئی۔ قالو بلا، تو آگے آپ نے اسی نفی کو کیا کر دیا؟ پکا کر دیا کہ جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ او خبرن، یا پھر چیز کی نفی کی گئی ہو بطور خبر کے، چیز کی نفی کی گئی ہو بطور خبر کے، جیسے لم یقم، اچھا یہ لم ہے، میں نے غلطی سے لیما پڑھا تھا، لم یقم زیدن، زید کھڑا نہیں ہوا۔ اب دیکھیں بطور خبر کے آپ نے نفی کر دی، بطور استفہام کے نہیں کی، بطور خبر کے کی، آپ نے خبر دے دی زید کے کھڑے نہ ہونے کی، لیکن مخاطب آپ سے کہتے ہیں بلا، بلکہ مطلب یہ کہ ای قد قام، کہ آپ جس کی نفی کر رہے ہیں وہ نفی والی چیز نہیں ہے بلکہ وہ ثابت ہے۔ وہ ای، اور جو ای ہے للاسبات، یہ اس بات کے لیے آتا ہے بعد الاستفہام، استفہام کے بعد۔ ویلزمها القسم، اور اس کو قسم لازم ہے، کما اذا قیل، جس طرح کہ جب کہا جائے حل کان کذا، کیا ایسا ہوا تھا؟ قلت، آپ کہتے ہیں ای، جی ہاں، واللہ، اللہ کی قسم، یعنی اللہ کی قسم ایسا ہوا تھا۔ اب یہاں پر استفہام کے بعد ثبوت سے متعلق بات کی گئی، یہ استفہام ہے نا کہ حل کیا کان کذا، یہ کام ایسا ہوا ہے، یعنی آپ ثبوت کی بات کر رہے ہیں، یہ کام ثابت ہوا ہے، تو مخاطب نے آپ کو جواب دیا قل، مخاطب نے آپ کو جواب دیا کہ جی ہاں اللہ کی قسم یہ کام ہوا ہے۔ و اجل، و جیر، و انا، یہ جو تینوں ہیں لتصدیق الخبر، یہ خبر کی تصدیق کے لیے آتے ہیں، کما اذا قیل، جیسے کہا جائے جا زید، زید آیا، اور آپ جواب میں کہیں اجل، جی ہاں، یعنی اس نے بھی یہی کہا تھا زید آیا، آپ نے اسی کی تصدیق کر دی کہ آپ کی خبر ٹھیک ہے، زید آیا ہے۔ یا آپ نے کہا جیرون، یا آپ نے کہا انا۔ اب ان تینوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں متکلم کو کہ اصدقو کا فی حاضر خبر، کہ آپ جو مجھے زید کے آنے کی خبر دے رہے ہیں میں اس میں آپ کی تصدیق کر رہا ہوں، میں اس میں آپ کی کیا کر رہا ہوں؟ تصدیق کر رہا ہوں۔ چلیے اس کو یہاں تک کریں۔